مساجد میں نمازیوں کے درمیان 6 فٹ فاصلے پر نماز پڑھنے کی اجازت صدر مملکت اور علماء مشائخ کی مشاورت کے بعد 20 نکاتی لائحہ عمل پر اتفاق کر لیا گیا۔ نمازی وضو گھر سے کر کے آئیں، ماسک پہن کر آئیں اور ہاتھ نہ ملائیں، صاف فرش پر نماز ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ نماز تراویح کا اہتمام مساجد کے احاطے میں ہوگا۔ بہتر ہے اعتکاف گھروں پر ہی کیا جائے۔ احتیاطی تدابیر پر عمل نہ ہونے پر حکومت فیصلوں پر نظر ثانی کرے گی۔ نمازی وضو گھر سے کریں، ماسک پہن کر آئیں اور ہاتھ نہ ملائیں۔ علماء و مشائخ کی مشاورت کے بعد 20 نکاتی لائحہ عمل پر اتفاق کر لیا گیا، جن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ صاف فرش پر نماز ادا کی جائے۔ صدر مملکت عارف الوی کا مزید کہنا تھا کہ نماز تراویح کا اہتمام مساجد کے احاطے میں ہوگا۔ مساجد میں نمازیوں کے درمیان 6 فٹ فاصلے پر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ صدر مملکت کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ صوبائی حکومتیں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان ان سب جگہوں سے جو گفتگو ہوئی، اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا گیا ہے جس میں 20 نکات پر وہ ہے موجود۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ جو لوگ گھر سے اپنی جانماز لا کر اس پر نماز پڑھنا چاہیں وہ ایسا ضرور کریں۔ چوتھا نقطہ ہے کہ نماز سے پیشتر اور بعد میں مجمع لگانے سے گریز کیا جائے۔ جن مساجد اور امام بارگاہوں میں صحن موجود ہو وہاں ہال کے اندر نہیں بلکہ صحن میں نماز پڑھی جائے اور پڑھائی جائے۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد میں اور امام بارگاہوں میں نہیں آئیں۔ مسجد کے احاطے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ یہ بھی رائے تھی کہ جو مسجد میں کچھ لوگ جو نماز تراویح پڑھ لیں گے اور حکومت کے ان احکامات کے وجہ سے ثواب سب کو ملے گا، مگر گھروں میں بھی تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ مسجد کے فرش کو صاف رکھنے کے لیے اور کرنے کے لیے پانی میں کلورین کا محلول بنا کر اس پانی سے دھویا جائے مسجد کے فرش کو۔ اسی محلول کو استعمال کر کے جہاں چٹائیاں بچھائی جا رہی ہیں وہاں چٹائی کے اوپر جہاں نماز ہوتی ہے وہاں چٹائی پر بھی اسی محلول کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ مسجد میں صف بندی کا اہتمام اور امام بارگاہ میں صف بندی کا اہتمام اس انداز سے کیا جائے کہ نمازیوں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہو، اور ایک نقشہ منسلک ہے جو پبلسائز کر دیا جائے گا جس کے اندر یہ نقشہ صرف نشاندہی کر رہا ہے کہ دو نمازیوں کے درمیان دو نمازیوں کی جگہ خالی چھوڑی جائے۔ مسجد اور امام بار کی انتظامیہ کے افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنا سکے۔ وضو گھر سے کر کے مسجد تشریف لائیں، ہاتھ صابن سے 20 سیکنڈ ضرور دھو کر آئیں۔ لازم ہے کہ ماسک پہن کر مسجد میں اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور پھر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں اور بغل گیر نہ ہوں۔ موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ گھر پر اعتکاف کریں۔ مسجد میں افطار اور سحری کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے۔ مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ، ائمہ اور خطیب ضلعی و صوبائی حکومتوں اور پولیس سے رابطہ اور تعاون رکھیں۔ مساجد انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ مشروط اجازت ہے کہ وہ تراویحوں کا اور فرائض نماز کا اور جمعے کا اہتمام کریں۔ یہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ کریں تو دنیا میں کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے یا متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، دونوں صورتوں میں، کہ یا تو ان پر عمل نہیں ہو رہا یا جن مساجد میں عمل نہیں ہو رہا یا ان احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے متاثرین کی حالات میں متاثرین کی تعداد کورونا کی بڑھ گئی ہے، تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کرے گی۔ اسی بارے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے مذہبی اسکالر مولانا طاہر اشرفی صاحب نے۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج جو صدر مملکت کی جانب سے یہ 20 نکاتی لائحہ عمل بیان کیا گیا، نمازی وضو گھر سے کر کے آئیں، ماسک پہنیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ
پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور آج پاکستان کے علماء، مشائخ، عوام، حکومت سب نے یہ دنیا کو بتایا ہے کہ ہم عصر حاضر کو بھی جانتے ہیں اور اسلام کو بھی جانتے ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ آج جس طرح علماء نے اور حکومت نے مل کر ایک قوم کو لائے عمل کیا ہے، یہ ایک بڑا ہی میں سمجھتا ہوں تاریخ میں ایک آج کا دن بہت تاریخی ہے، اور یہ نقش رہے گا کہ جب مشکل وقت آئے تو کس طرح علماء، مشائخ نے اور حکومت نے مل کر کام کیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس حوالے سے پچھلے تقریباً 3 ہفتوں سے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا قاری حنیف جلندری صاحب اور ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، علامہ ابتسام الہی شہید، تمام مکاتب فکر کے جو علماء مشائخ ہیں وہ اس کے اوپر حکومت سے رابطے میں تھے، وزیر اعظم کے ساتھ، محترم وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب کے ساتھ، وفاقی وزیر مذہبی امور، اور آج الحمدللہ جو علماء نے تجاویز دی انہی تجاویز کے اوپر یہ فیصلہ آیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قوم کو اور ہر فرد کو اس کو ماننا چاہیے۔ اگر کسی جگہ مسجد کی تعداد جو ہے 100 مقرر ہے تو 100 آدمی وہاں جانا چاہیے، 101 بھی نہیں جانے چاہیے۔ اگر کوئی احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کر سکتا تو وہ مسجد بند کر دے خود ہی، تاکہ لوگوں کو شکوہ نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل ہو، اور اگر کوئی نہیں کرے گا ان کے اوپر تو علماء اس سے برات کریں گے۔ یہ علماء کی طرف سے، تمام مکاتب فکر کے علماء مشائخ کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑا واضح ہے کہ جو مسجد، جو ادارہ ان نکات پر عمل کرے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے، حکومت اس کو ویلکم کرے گی، لیکن جو ان نکات سے ہٹ کر کچھ کرے گا وہ پھر خود ذمہ دار ہوگا۔ صحیح مولانا صاحب، ساتھ ہی رہے گا، ہمیں یہاں پہ جوائن کیا مذہبی اسکالر مفتی محمد نعیم صاحب نے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مفتی صاحب، ایک خوشائن بات ہے کہ حکومت نے مذہبی معاملات پہ علماء و مشائخ کو بھی آن بورڈ لیا ہے، تو کیا آپ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مساجد کی انتظامیہ کو پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کا علماء پر اتنا اعتماد کرنا، اس سے پہلے کسی حکومت نے اس طرح اعتماد نہیں کیا۔ صدر پاکستان نے خود علماء سے مل کر پورے ملک کے اور یہ معاملات کو طے کیا۔ میں اس پر عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان واحد ملک ہے کہ جس میں اس طریقے سے اجازت دی گئی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، اگر وہ مساجد والے اس پر عمل نہیں کرتے تو یقیناً ان مساجد کو پھر بند کر دیا جائے، ان کو کھلنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور وہاں کی جو مسجد انتظامیہ ہے، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ انتظامیہ اگر چاہتی ہے کہ مسجد کھلی رہے تو ان شرائط پر عمل کروائے، جس کے ہم تمام مساجد کے ائمہ اور انتظامیہ کو یہ کاغذ بھیج رہے ہیں جو اتفاقی طے ہوا ہے، شروع کر دیا ہے بھیجنا، اور میں انشاءاللہ العزیز عمل کریں گے۔ اور جو نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ انتظامیہ جو کرے گی، اور ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ ہر علاقے کے اندر ایک کمیٹی بنائی جائے گی۔ اگر مسجد کی کوئی شکایت ہے تو وہ کمیٹی کو کریں گے، تاکہ پولیس جو ہے وہ مداخلت نہ کرے۔ اور میں واضح کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی حکومت کا بڑا کارنامہ ہے، ورنہ حکومت سندھ نے جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ کسی نے نہیں۔ صحیح مفتی صاحب، ساتھ ہی رہی گا، ہمیں یہاں پہ حنیف جلندری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ حنیف جلندری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پیر نور الحق قادری صاحب کے کچھ تحفظات تھے، آج حکومت نے علماء و مشائخ کو آن بورڈ لے کر وہ تحفظات دور کرنے کی کوشش کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کا یہ فیصلہ کتنا سود مند ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو اجتماع تھا یہ بھی ایک تاریخی تھا، اور اس سے جو متفقہ اعلامیہ سامنے آیا وہ بھی تاریخی اعلامیہ ہے، اور صدر پاکستان نے جس طرح مشاورت کی وہ قابل تحسین ہے، اور علماء کو اعتماد میں لیا۔ علماء کی تجاویز کی روشنی میں انہوں نے جن فیصلوں کا اعلان کیا، اب قوم کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کو پھیلنے سے ہم نے روکنا ہے، اپنے ملک کو بچانا ہے اور مسلمانوں کو، انسانوں کو بچانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اب ان تمام ہدایات پر عمل کیا جائے، اور مساجد ضرور آباد رہیں، اور لیکن اس میں یہ لازمی ہوگا کہ جن ہدایات کی ان کو تاکید کی گئی، ہر مسجد کی انتظامیہ، علماء، ائمہ اس کی پابندی کریں،
اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی وہ پابندی کریں گے، اور اس کے اندر 5 وقت کی نماز، جمعہ اور رمضان المبارک کی عبادات انہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہوں گی۔ اس پر میں ان تمام علماء کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ مفتی محمد تقی صاحب ہیں، حضرت مولانا علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، اور اس طرح اہل حدیث مکتب فکر اور اہل تشیع جن سب نے اس میں تائید کی، وہ تمام مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اصل ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کرونا وائرس کو پھیلنے سے بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس اعلامیے پر عمل ہوگا اور اس کے بہت اچھے نتائج اور مثبت نتائج نکلیں گے۔ توبہ، استغفار، رجوع اللہ کے مراکز جب آباد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اس وبا اور بلا سے نکال سکتے۔ حنیف جلندری صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ مولانا صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ طاہر اشرفی صاحب، حکومت تو اپنا کردار ادا کر چکی، اب کردار ادا کرنے کا وقت ہے علماء و مشائخ اور مساجد انتظامیہ کا۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں یہ دیکھا کہ سماجی دوری اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکومت کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا اس میں مساجد میں عمل نہیں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے یہ سٹیپ اٹھانا پڑا۔ تو اب جو حکومت نے ایک نیا فیصلہ کیا، اس کے بعد اس پہ عمل درآمد جو کروانا ہے وہ مساجد انتظامیہ نے کروانا ہے، تو وہ کس طریقے سے کروایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں ہم نے طے کیا ہے اور جو کہ ہم نے ضابطہ اخلاق کیا تھا، اس میں یہ ہے کہ مساجد انتظامیہ اور مقامی پولیس اور مقامی حکومت کی جو انتظامیہ ہے وہ مل کر اب یہ علاقائی کمیٹیاں بھی بن جائیں گی، اس کی نگرانی صوبائی سطح پر بھی ہوگی، ضلعی سطح پر بھی ہوگی، اور بالکل اس پر انشاءاللہ عمل ہوگا۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ اب ہمارا جو کام تھا علماء، مشائخ، حکومت کا، وہ انہوں نے کر دیا۔ یہ اکابرین نے آپ کو وہ دیا جو پوری امت کے پاس، پوری دنیا اسلام میں نہیں ہو سکا، آپ کو دے دیا۔ اب علماء پر بھی، خطباء پر بھی، ائمہ پر بھی، عوام الناس پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اور اگر عمل نہیں ہوتا جہاں پر، تو حکومت کا حق ہے کہ پھر وہاں پر اپنا اختیار استعمال کرے۔ ٹھیک۔ مفتی محمد نعیم صاحب، یہ جو دین اسلام ہے یہ پاکستان کی حدود کے اندر تو ہے نہیں، پوری دنیا کے اندر ہے۔ تو جامعۃ الازہر کی جانب سے جو پہلے فتویٰ جاری کیا گیا تھا مساجد پہ پابندی لگانے کا یا وہاں پہ نماز ادا کرنے کے حوالے سے، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستانی حکومت نے جو اب سٹیپ اٹھایا ہے تو یہ تمام علماء و مشائخ جامعۃ الازہر جیسے بڑے بڑے مذہبی اداروں میں بھی یہ پیغامات پہنچائیں کہ ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے ہوئے مذہبی رسومات کی ادائیگیاں ہو سکتی ہیں؟ جی، مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ جی مفتی صاحب، دیکھیں، بات یہ ہے کہ جامع ازہر یا مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں وہاں پر انہوں نے مکمل کرفیو لگایا ہے۔ جب انہوں نے کرفیو لگایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مسجدیں جو بند ہیں تو نماز تو گھروں میں پڑھیں گے، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک میں وہ حالات نہیں ہیں، تو لاک ڈاؤن کیا ہے، کرفیو نہیں لگایا۔ جب اور چیزوں کے لیے انہوں نے اجازت دی حکومت نے، بازار کھولنے کی، فلاں کرنے کی، کھانے پینے کی چیزوں کو، دوسری چیزوں کی، تو انشاءاللہ اگر مساجد میں بھی یہ ہوگا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پہلا ملک ہے جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اس سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ مساجد کو آباد کیا جائے۔ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے موجود۔ اچھا فیصلہ ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ مفتی نعیم صاحب ساتھ ہی رہے گا، ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے مفتی فاروق القادری صاحب نے بھی۔ مفتی فاروق القادری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کا جو اجلاس تھا صدر مملکت کی صدارت میں، جس میں تمام علماء مشائخ کو آن بورڈ لے کے ایک فیصلہ کیا گیا کہ مساجد کو اب کھولا جائے گا، مذہبی رسومات کی ادائیگی ہوگی لیکن احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے، اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اب اگلا کردار کسے ادا کرنا؟ جی، بڑا خوش آئند فیصلہ ہے، ہم اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں علماء کو بھی اور حکومت کو بھی۔ اور شروع دن سے علماء یہی کہہ رہے تھے کہ احتیاطی تدابیر کو پیش نظر رکھ کر مساجد میں حاضری کی اجازت ہونی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکے، اور یہی وہ صورت ہے جس کی وجہ سے حقیقتاً اس وبا اور اس مرض سے، اس اجتماعی تکلیف سے نجات مل سکتی ہے۔ بہرحال ابھی جس نہج پر پہنچ کر حکومت کا اور علماء کا اتفاق ہوا ہے، بہت ہی خوش آئند فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے جہاں پر یہ جو تذبذب کی اور شک و شبہ کی کیفیت تھی، دو طرح کی آراء تھیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور ابھی عوام الناس بھی پورے اطمینان کے ساتھ مساجد میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے۔ اور میں بھی
تمام سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ احتیاطی تدابیر کو بہرحال ضرور پیش نظر رکھیں. صحیح، بہت شکریہ مفتی فاروق القادری صاحب، حنیف جلندری صاحب، مفتی محمد نعیم صاحب اور مولانا طاہر اشرفی صاحب اس حوالے سے 92 نیوز کو اپنا وقت دینے کے لیے.